الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. آج کا ہمارا جو درس ہے سورہ قصص 5ویں مجلس اور انشاءاللہ اختتامی مجلس بھی ہوگی. اور شہید کی جگہ پر ہماری جو قولی شہادت اور عملی شہادت کے تعلق سے طلاق کے بابت کچھ باتیں بیان کیا تھا، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ مزید خود وضاحت کر دوں اس کی، اور باقی راہ کھلا اور پھر قصہ قارون ہے تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ چیز تو سب سمجھ چکے ہیں کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، یعنی مشیت الہی کہ 1 طلاق پھر 2 پھر 3 اور ایک منتھلی کے بعد. تو اس کی حکمت اگر سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا حکمت کیا، اور خلا بھی سمجھ میں آئے گا. چونکہ عام طور پر خلا میں کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ریٹرن ہوگا، نکاح ہوگا، عدت کتنی، بلکہ مفتی حضرات بھی کتاب کھولتے ہیں. تو میں آج آپ کو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، آپ آج سمجھیں گے تو بالکل محفوظ ہو جائے گا. اصل مقصد کیا عدت کا. کتنی عدت ہے؟ 3 ماہواری. جن کو ماہواری جاری ہے، جن کو جاری نہیں یا کہ ابھی شروع نہیں ہوئی یا مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے 3 مہینے. تو مقصد یہ ہے، 2 مقصد ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ جب وہ طلاق دے تو دوسری شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ برات ظاہر نہ ہو، یعنی پہلے شوہر کا نطفہ ہے یا نہیں. تو یہ کب ظاہر ہوگا؟ 1 ماہواری سے. تو پھر 2 ماہواری کی کیا ضرورت؟ یہ ہے حکمت، یہ ہے مشیت الہی. ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یہ عمل، تو وہ کمرے میں ہی رہے گی، علیحدہ رہے گی، کھائے گی. میاں ترسیں گے اس کے لیے، وہ میاں کے لیے، بچے ادھر ادھر، تو وہ محسوس کریں گے اور ریٹرن کر لیں. یہ ہے مشیت الہی. تو کتنے؟ 3 ماہواری تک. پھر مشیت الہی دیکھیے کہ آپ 1 دیں یا 2 دیں. سورہ بقرہ آپ جائیے 228 سے 29 30 سب یہی حکام ہے. مرتان 2 ہی دے دیں یا 1 ہی دے دیں. 3 ماہواری گزرنے کے بعد اس کو چانس ہے، اب چلی گئی اپنے ماں کے گھر. پھر پریشان ہوئے تو تجدید نکاح، یعنی صرف نکاح کر کے واپس لا سکتے ہیں. وہ مہر جتنا چاہے وہ لے گی. کتنی آسانی. یہ ہے مشیت الہی. ہم کیا کرتے ہیں؟ مشیت شیطانی. ٹیلی فون اٹھائے 3 طلاق. کیا یہ مشیت الہی ہے؟ بتائیے کیسے 3 طلاق ہوئی؟ تو سنیے گا. منسوب کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. جی آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی طلاق ہوتی تھی کہ لوگ 3 طلاق دیتے تھے. مگر کیوں؟ یعنی اس کو یہ احساس ہو کہ میں سخت ناراض ہوں، 3 طلاق. مگر ہوتی کتنی تھی؟ 1 ہی. اللہ کے رسول موجود تھے. 3 طلاق کا مطلب کیا؟ میں تو اسے سخت ناراض ہوں، 3 طلاق. اب 1 ماہواری گزری، پھر 3 طلاق. لیکن ہوئی کتنی؟ 1 اور 2. یہی شکل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے. اور جب اب اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. وعلیکم السلام. کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابتدائی زمانہ تھا یہی چلتا رہا.
مگر ایک عادت بن گئی، 3 3 3۔ تو شروع میں کیا کیا جانتے ہیں؟ درے مارنا شروع کیے۔ اب وہ درے نہیں جو سورہ نور میں گزرے ہیں 80 کوڑے، 3 4 یہ ان کی طرف سے تھے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کن کی طرف سے تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے تھے۔ کیوں تھے؟ کہ آپ کیوں 3 کہتے ہیں؟ عورت کی کیوں توہین کرتے ہیں جب مشیت الہی ہے کہ کیا ایک؟ ہم اسے کہتے ہیں 3 تو توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگرچہ ایک واقع ہوئی۔ تو درے مارنا شروع کیے جی۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اب اگر 3 بولے تو 3، اس کو قوم نہیں سمجھ رہی ہے۔ اب اگر 3 بولے تو 3، تو فقہا نے اسے لے لیا، دفتر میں درج کر لیا، مگر محدثین نہیں لیتے۔ محدثین کہتے ہیں اچھا، محدثین منفی نقطہ نہیں جیسے کہ حضرت عمر ہیں یا ایسا نہیں کہتے۔ دیکھیے ادب، احترام، ہم تو کہاں ان کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کا عورت کی ذلت اور رسوائی سے کے بجائے انہیں عظمت دی، اس لیے سخت نافذ کر دیا قانون کہ اب 3 کوئی بولے گا تو 3 سزا کے طور پر۔ مقصد کیا تھا کہ کوئی 3 کا لفظ ہی استعمال نہ کرے، یہ مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں حضرت عمر، بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوئی انہوں نے شریعت نہیں بنائی تھی نا، وہاں کے حالات تھے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب آپ کیا کہیں گے اس کو سوچیں۔ یعنی عورت کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے منع کر دیا کہ 3 مت دو، اگر کسی نے 3 کہا تو 3 واقع ہو گئے۔ آج کیا کریں گے ہم؟ آج اگر عورت کی عظمت ہے، شیطانی مشیت سے بچانا ہے تو 3 کو 3 قرار نہ دے۔ کیوں؟ میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے 3 کو 3 قرار دیے، عورت کو آپ نے بازار میں لا کے کھڑا کر دیا، میں کیا کہوں، کس کا نام لوں؟ جائیے مدارس میں جائیے، وہ کیا کہتے ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ہمارے حوالے کر دیں 3 دن۔ کتنا دن؟ پہلے کیا ہوتا تھا، شادی ہو جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سازش کے تحت شادی ہو وہ شادی نہیں۔ یعنی آپ شادی کرائیں، نکاح اس کا کرائیں، یعنی نکاح، شادی تو ہم اردو میں کہتے ہیں، فارسی لفظ ہے کہ آپ اس کو رات بھر رکھ لیں اور طلاق دے دیں، مگر اس وقت تہذیب تھی، رات کو حوالے کرتے تھے، صبح وہ طلاق دے کر آ جاتا تھا۔ لیکن اب 3 دن کہہ رہے ہیں کہ ہم خدمت انجام دیں گے۔ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے اخباروں میں کہ ہم یہ خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہیں، کیا 3 دن ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اب آپ بتائیے عورت کی حفاظت کس میں ہے کہ وہ ایک ہی ہوئی؟ اگر 3 عدتیں گزری ہیں تو صرف نکاح کر لے۔ بہرحال یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب رہا سوال کہ دیکھیے مسلم پرسنل لا بورڈ اور دین اسلام، اس میں فرق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تعلیم الاسلام، اسلام، اور ہمارے علاقے میں کتاب ہے اس کا نام ہے تعلیم الدین، دین، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ، فرق کیا ہے سمجھتے ہیں؟ تعلیم الاسلام نام درست نہیں، تعلیم الدین نام صحیح نہیں، اس لیے کہ تعلیم الاسلام میں مسلک مذہب حنفی کے مسائل ہیں اور تعلیم الدین میں مذہب شافعی کے۔ پھر یہ تعلیم الاسلام کیسے ہوا؟ ابھی ہمارے لوگ ہیں، ان کو سمجھاتے سمجھاتے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، کہتے ہیں کہ دین اسلام اور تعلیم الدین ایک ہی ہے۔ کیوں؟ کہ نام غلط رکھا گیا۔ تو مسلم پرسنل بورڈ کا مطلب کیا؟ اسلام نہیں، اسلام کہاں ہوا؟ اسلامی پرسنل بورڈ نام نہیں رکھا ہے، مسلم۔ تو مسلم میں شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سب ہیں۔ تو مذاہب کا وہ پرسنل لا ہے، دین کا نہیں۔ تو آپ اس لیے آپ اچھا، اب یہ جو ان کے جھگڑے چل رہے ہیں نا، وہ اسلام کے نہیں، یہ ان کی پولیٹکس ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے مسلمانوں کے مذاہب میں مداخلت نہ کریں، اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام میں کون مداخلت کرے گا؟ کسی کو حق نہیں، کس میں مداخلت نہ کرے؟ ہمارے جو ہم ہمارا دیکھیں گے شیعہ اور سنی جو ہیں وہ۔ اچھا، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ خلا کسے کہیں گے؟ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایک تو ہوئی طلاق، ٹھیک ہے، اور طلاق کی عدت کا مقصد بتائیں نا تو آپ خلا کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت دی ہے عورت کو، کیا دیے؟ عزت۔ وہی عزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے تھے، وہی عزت ہمیں اور آپ کو دینا چاہیے۔ ان جماعتوں کو نہ دیکھیں،
عزت دے. ایک عورت کا نکاح ہوا، بالکل پریشان ہے، 100% خلاف، اس کا مزاج مختلف، اس کے بہنوں کا، اس کے گھر والوں کا، سبوں کا. اب بیچاری برداشت سے باہر ہے اور وہ طلاق دیتا نہیں. اللہ نے اسے حق دیا ہے کہ وہ طلاق کو خریدے. یہ میں سمجھ میں جلدی آئے گا. خلا کا مطلب کیا؟ پہل شوہر نہیں کرتا، کون کرتی؟ عورت. تو یوں سمجھنا کہ طلاق کو وہ خریدتی ہے. یہ لفظ یاد رکھیں. وہ کیسے؟ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ میں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. بلایا، کیا مہر میں؟ تو لے باغیچہ واپس کرو. تو باغیچے کے بدلے طلاق خریدی. اچھا، یہ اور بات ہے کہ شوہر کو دستخط کرنا ہوگی یا سامنے کہنا ہوگا. اب آپ بتائیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ خلا میں ریٹرن ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب میری بات کو یاد رکھیں، طلاق کا اختیار کسے تھا؟ شوہر کو. اور یہ خلا میں طلاق کس نے خریدی؟ بیوی نے. شوہر کو کچھ حق نہیں. تو ریٹرن کہاں سے ہوگی؟ ریٹرن کا حق ہی نہیں اسے. طلاق کس نے خریدی؟ بیوی نے. البتہ یہ ہے کہ کتنے دے، کوئی آدھی مہر، کوئی مہر معاف، کوئی زیادہ دے، کوئی شادی کا خرچہ مانگتا ہے کہ مجھے دوسری بیوی نکاح میں لانے کا خرچہ دے دو. کچھ ظالم بھی ہیں، ظلم کرتے ہیں، 20 لاکھ دے دو. بہرحال اس سے بحث نہیں، مسئلہ آپ سمجھیں. ٹھیک ہے. اب بچے ادھر ادھر، پھر پچھتائے تو بولے چلیے اب واپس آنا ہے. اختیار کس کو؟ بیوی کو، شوہر کو نہیں. بیوی اگر چاہے تو واپس آ سکتی ہے. کیسے؟ نکاح. یاد رہے گا، ریٹرن نہیں کر سکتا. ریٹرن تو خالی بولو یا ہاتھ پکڑو. یہ بات واضح ہو گئی نا جی؟ تو یہ مسائل کچھ ایسے ہیں، بہت ضروری ہیں. اب دوسرا مسئلہ بھی بہت مشکل ہے. وہ کیا کہ دوسرا نکاح کب کرے؟ اب کیا کہیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ چلیے، کب کرے؟ تو سنیے، یہ جو خاتون کا نام میں نے لیا، امراۃ ثابت بن قیس، اس نے پہلے شوہر سے نکاح نہیں کیا، دوسرے شوہر سے، یعنی دوسرا شوہر قبول کی، اور دوسرے فرد سے نکاح کیا اس نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منتھ، یہ کیا، 1 ماہواری. تو فرق ہوا نا. کیوں 1 ماہواری؟ برات، کہ پہلے شوہر سے نطفہ نہیں ہے بس. تو اس کو خیال میں رکھیں. تو یہاں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ خلا والے کی عدت کتنی. اب آپ کو مدارس والے 3 بتائیں گے. کیوں بتائیں؟ کہ جتنے فقہ کی کتابیں انہوں نے قیاس کیا طلاق پر اور لکھ دیا 3. اب آپ کون سا صحیح محدثین سے قبول نہیں کرتے؟ اب ہمارے یہاں کیا جھگڑے نہیں، ہمارا فقہ، ہمارے شیخ، ہمارے استاد. تو ان تک یہ حدیث پہنچی نہیں یا مستحضر نہیں، انہوں نے لکھ دیا کہ 3 ماہواری. تو معلوم ہونا چاہیے خلا کی عدت کتنی. کیوں؟ برات. مگر ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، اگر پہلا ہی شوہر واپس کرنا چاہتا ہے تو عدت کتنی؟ اب بتائیے. یہ تو دوسرے کے لیے میں نے کہا اور حدیث سے ثابت ہے. آپ بتائیں کہ ایک شخص نے اس سے خلا پر راضی ہوا، اس نے طلاق خریدی، 4 دن کے بعد وہ واپس آنا چاہتی ہے، تو اس میں برات کائے گی. اسی کا تو نطفہ ہے. اگر نطفہ ہوا تو کس کا؟ اسی کا. اس لیے عدت کی ضرورت نہیں. واضح ہوا؟ یہ ہے خلا. تو مسائل میں نے بتلایا آپ کو طلاق کے اور خلا کے. خلا بہت آسان ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ آپ بھی کسی کی مدد کریں. ورنہ کسی کو 3 مہینے ٹھہرائیں یا وہی واپس کرنا چاہتا ہے تو کہیں کہ عدت جائے. نہیں، اس کے لیے عدت کی ضرورت نہیں. اگر بچہ ہے تو اسی کا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، فسخ، نسخ. کیا ہے کہ میاں بھی اتنے جھگڑا کر رہے ہیں، قاضی کے پاس گئے، کوئی بھی ہو، سرپنچ ہو، قاضی ہو، لیکن آج کل تو وہ رجسٹر چاہیے نا. تو وہ پوچھتا ہے، اور اس کا ذکر سورہ نساء میں بھی ہے کہ 2 مرد ادھر کے 2 ادھر کے بلائیں بیٹھے ہیں. مگر وہ دیکھتا ہے کہ ان میں نفرت ایسی ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے گالی گلوچ، ایسے الفاظ، تو اسے کہیں گے تفریق کرتا ہے. اس میں نہ شوہر کی رضامندی کی ضرورت ہے نہ عورت کی. خلاص وہ ایک پیپر دے دیتا ہے. آفسیں دارالقضات لگے ہیں، مدارس والے بھی دیتے ہیں. اور شوہر کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں. آج کل تو
میڈیا ہے اور پوری دنیا ایک ہے، وہ اپنا حل اونچا ہے کہ آسٹریلیا میں ہو آپ یہاں ہو، وہ برابر اخبار میں دے کر آپ کو پرچی دیں گے، اور یہ سارے مسلمانوں کو اس کا علم ہے، یہ ہے تفریق۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا طلاق کے تعلق سے۔ طلاق ہے، خلا ہے، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو فکر اور سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سرحدوں کے اندر قید ہے، ہم ایک پلیٹ فارم پر آنا نہیں چاہتے، چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم یہ نہ دیکھیں۔ اچھا ایک میں اور بات بتاؤں، جو طلاق کو 3 کہتے ہیں، جب وہ دوسرے اداروں میں جاتے ہیں تو ایک کا فتویٰ دیتے ہیں، بچوں کی مشکلات دور ہوتی ہے نا۔ اب بتائیے کہ اسے حلالہ کروایا جائے بجائے اس کے کہ اسے ایک ہی شمار کر کے وہ رجوع ہو جائے، کس میں حفاظت ہے عورت کی؟ آپ ہی سوچئے نا، کس میں حفاظت؟ یا پھر یہ دکانداری عورت کو کسی کے حوالے کر دیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ چھپے چھپے ایک رات کے لیے حوالے کرتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ۔ اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خلافت عمر کے ابتدائی دور تک یہ چیز ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں یاد رکھیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں چونکہ ہمیں اسے بھی ختم کرنا ہے۔ تو آیت نمبر سنیے گا 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین۔ یہ نام آ گیا فریحین، آپ کے بچوں کا نام ہوگا فرحین، یہ وہی ہے۔ فرق ہے تھوڑا اردو میں فرحین، ابھی ہم کہیں گے فریحین جی۔ تو سنیے گا جن کے نواسیوں کا بھانجوں کا نام ہو۔ قارون تھا قوم موسیٰ سے، اس کا مطلب بنی اسرائیل سے، چچا زاد بھائی تھا۔ موسیٰ ابن عمران کا بھائی ان کا باپ تھا۔ فبغى علیہم، ان پر بغاوت کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، ان پر یعنی بنی اسرائیل، صرف موسیٰ نے۔ یہ ایک چیز بیان کی جا رہی ہے۔ دوسری، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اسے خزانہ دیا تھا۔ پھر خزانے کی تفصیل ہے کہ مفاتح، مفتاح کی جمع کیا کہتے ہیں؟ کنجی اور کی جی، اتنی وزندار ہوتی تھیں کہ عصبہ یعنی ایک جماعت، اولی قوہ یعنی جیسے کہ پہلوان کمانڈوز ایسے اٹھاتے تھے بمشکل، لتنو یعنی بمشکل۔ اچھا پھر قوم کہہ رہی کہ لا تفرح، اکڑو مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جی۔ کیا مطلب بغاوت؟ بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی فرد اپنی قوم کو چھوڑ کر، جیسے کہ مسلمان چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتے ہیں نام لیے بغیر، تو ان کی وہاں بڑی آو بھگت ہوتی ہے، بڑی عزت ملتی ہے، چونکہ جس قوم کو فنا کرنا چاہ رہی دنیا مسلمانوں کو، وہ ادھر جا کے مل گیا تو بڑا رتبہ ملتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہیں سے چل رہا ہے، وہ قارون کا ہی فالو کر رہے ہیں، مگر قارون کی وجہ اور تھی۔ قارون کی وجہ کیا تھی؟ جو قارون کی وجہ بتا رہا ہوں نا، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ قارون کا قصہ یہاں کیوں لایا گیا، وجہ کیا؟ تو ایک ہی یہ اس میں نسبت ہے۔ قارون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بنی اسرائیل تو اولاد انبیاء ہیں، تو اسے حسد ہوا، جس طریقے سے قریش کفار مکہ کو حسد ہوا۔ قصہ آپ کو بتا چکا ہوں، کہا کہ سب یہی لے جائے گا، ہمارے خاندان میں کچھ نہیں، تو اسے حسد ہوا۔ اس نے کہا کہ جو تقدس موسیٰ کو ہے وہ تقدس مجھے ہی نہیں، ہر فرد کو۔ تو ایک جماعت اس نے علیحدہ کر لی۔ اچھا اکیلا نہ سمجھے، ایک ٹیم تھی اس کی۔ اب جب ٹیم تھی تو جائے گا کہاں؟ اسے تعاون ملے گا دشمنوں سے، جا کے فرعون میں جا کے مل گیا، اب وہیں رہنے لگا۔ یہ ہے قارون، یہ بغاوت۔ اچھا اب رہا خزانے، تو مفاتیح کسے کہیں گے؟ دیکھیے یہ مفتاح پہلے سے چلا آ رہا ہے لفظ، اب یہ مستعار لیا گیا۔ کیسے لیا گیا؟ دیکھیں آج کل آپ موبائل کھولتے ہیں تو کوڈ ڈالتے ہیں، یہ بھی مفتاح ہے نا؟
یہ کوڈ ہے. اچھا اب یہ کنجی وہی ہے, اس کے پہلے ذرا لمبی کنجی ہوتی تھی, تو اب سمجھ میں آئے گا. کنجی کا مطلب یہی نہیں, کوڈ بھی ہو سکتا ہے, نمبر بھی ہو سکتا ہے. تو کنجی کا مطلب ہے کہ اس وقت جو دروازے تھے نا, تو اس دروازے کو کھولنے کے لیے آہن یعنی لوکھنڈ کی کوئی ایسی چیز اسے بند کرنے, اسے مان لیجیے کہ اوپر رکھ دیا تو اس کو گرائیں گے تو دروازہ کھلے گا, یا اس کو رکھیں گے تو فٹ ہوگا, اس قسم کی وہ صندوقیں بند کرتے تھے. تو اتنا خزانہ تھا, تو یہ مراد ہے. نہیں تو سوچیں گے یہ کنجیاں اتنی وزنی کیسے ہوتی ہیں, ایسا نہیں, تو خزانے کا مالک تھا. تو بہرحال کنجی کے تعلق سے اب قوم نے کہا کہ اکڑو مت. یہ تفرہ کے معنی کیا, اکڑنا, اتراؤ مت, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جی اب آپ تھوڑے سے پریشان ہوں گے نا کہ بچے کا نام یہ اکڑنے والی, تو اطمینان رکھیے گا. 404 صفحے میں پڑھ کے سناتا ہوں, یہ لفظ اچھے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جن کی لڑکیاں ہوں گی وہ اسی معنی میں ہوں گی. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ کہ غلبت الروم, رومیوں کو شکست دی. وہ عیسائی تھے, اہل کتاب تھے, اور پرسین جو آتش پرست تھے جیت گئے. یومئذ یفرح المؤمنون, کہ ایمان والے اس دن فرح خوش ہوں گے. تو فرح کے فرحین کے معنی کیا, خوش. جیسے کہ محبت جب حد سے تجاوز کر جائے اور اپنی عاشقہ کا گوشت بھی کاٹ کر مانگے اور دے دے تو اسے کہیں گے عشق. اس کے لیے قرآن میں کہیں جگہ نہیں. تو اسی طریقے سے جب خوش ہو کر حد سے تجاوز کر جائے تو یہ فرحین اکڑنے والا. مگر ہماری بچیاں انشاءاللہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر فرحین ہو جائیں گی, حد سے زیادہ خوش. یہی ہے موقع. باقی دنیا میں بھی فرح ہوتے ہیں, دنیا میں بھی جو آپ دیکھیں گے فرح, لیلۃ الفرح, تو مطلب کیا, خوشی, لیکن حد سے تجاوز نہ کر جائیں. تو یہ میں نے اس لیے بتانا ضروری سمجھا تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو, اس لیے کہ قرآن کی ساری آیتوں کو پڑھنا ہے. ورنہ پھر ایک صاحب سورہ بقرہ تک پڑھ لیا, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, جانتے آپ قصہ کہ تو ہی ہمارا رب ہے, تو بولے ان شیوخ کو مولانا کہنا گناہ. جی تو ایسا نہیں ہے, دوسری آیتیں بھی ہیں, فإن اللہ مولا ہو, جبریل مولا ہو, وہ بعد ذالک مومن مولا ہو. تو مولا کے معنی کہ آقا. تو بہرحال یہ قرآنی تعلیمات ہیں. تو سنیے, اب نصیحت سنیے. یہ نصیحت ہم اور آپ سبوں کے لیے ہے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. سنیے گا, پہلے کہا کہ لا يحب الفرحین, اب مفسدین. یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ وابتغی, تلاش کر, جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے, آخرت کا دار, یعنی آخرت طلب کر. کیا مطلب, اللہ نے اتنا دیا ہے دولت, کچھ نیک کام کر, عبادت گاہیں بنا. اس وقت بھی تو تھی نا عبادت گاہیں, مطلب کچھ کنویں کھدوا غریبوں کو, یہ کام کر. اچھا اب حکیمانہ نصیحت کر رہے ہیں. بھائی نصیحت اور حکیمانہ نصیحت کیا کہہ رہے ہیں, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا لٹا دے, نہیں, اپنا حصہ دنیا کا بھی مت بھول, خود بھی کھا, بھی بچوں کو کھلا. کیسی نصیحت ہے دیکھیے, ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے مال صدقہ کرو, نہیں, کمائیے. اور یہی ہے شریعت کہ آپ کمائیے مگر غریبوں کا حق دیجیے, اللہ کا حق دیجیے, اپنا بھی حق لیجیے. یہ ہے حکیمانہ نصیحت. پھر اس کی وضاحت دونوں نصیحتوں کی. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, یہ ہے بہت اہم کہ تو احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا. ہر ایک کے لیے, ہر ایک فرد اس آیت کا مصداق ہے. جو ہم مالک ہیں اپنے گاڑیوں کے, بنگلوں کے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو تیرے ساتھ احسان کیا تو مستحق نہیں تھا. اور حقیقت یہ جو ہم تنخواہیں لے رہے ہیں نا, ہم مستحق نہیں تھے, اللہ کا فضل ہے, یہ حقیقت ہے. تو اسی طریقے سے تو غریبوں کے دے, یوں مت سمجھ کہ وہ مستحق نہیں ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں. اس کو کیا کہیں گے, حکیمانہ نصیحت. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اللہ فساد مت کرو زمین میں. اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. کیا مطلب فساد, یہ وہ فساد نہیں مارنا کاٹنا, وہ تو مارتا نہیں تھا, وہ تو کہتا تھا کہ مقدس ہوں. یہ ہے فساد. کیا فساد, یہ ہے کہ بندہ ہے, اللہ نے اسے نوازا ہے, تو بندگی کے دائرے سے خارج نہ ہو, یہ ہے. اور اللہ کے قوانین میں مداخلت نہ کرے, یہ بھی فساد ہے.
اگر ہم اللہ کی جو بندگی کا ہمارا دائرہ ہے اس سے خارج کر دیں اپنے آپ کو یا کسی اور کو، کسی کو اللہ کا شریک بنائے، یہ بھی بندگی سے ہم خارج ہو گئے، یا یہ کہ اللہ کے جو قوانین ہیں اس میں مداخلت کریں صرف اس لیے کہ ہمارا مذہب یا ہماری جماعت، یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ ہم بھی ہمارے یہاں بھی کئی لوگ فساد کر رہے ہیں، تو اس فساد سے اسے نصیحت کی بچنے کے لیے اب اس کا جواب سنیے گا۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ جواب دیکھیے اس کا، فساد کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اس علم کی بنیاد پر حاصل ہے جو میرے پاس ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے، علی علم عندی، یہ اس نے کہا۔ یعنی انسان کو کبھی اس کا فالو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو میرا ہنر ہے، میں اتنا سیکھا ہوں، میرے پاس یہ ڈگریاں ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولم یعلم، اچھا اپنے علم پر غرور ہے، اولم یعلم، کیا پتہ نہیں اسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اس سے بھی زیادہ قوت اور اس سے بھی زیادہ جتہ تھا اس کا، یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی بھی پارٹی تھی نا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ذنوب ذنب کی جمع، کہ جب مجرمین کی گرفت ہوتی ہے تو گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ دیکھیے یہ آیت اس آیت کے منفی نہیں کہ قیامت میں پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، میرے پارٹنر کہاں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ایسا کوئی فساد کرے گا تو جب ہم اسے دبوچیں گے تو اس سے پوچھتے نہیں کہ ہم دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بھائی موت کے وقت کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو موت آ رہی ہے، سوائے انبیاء کے، انبیاء کی بات ہو رہے، فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں، تو یہ مقصد ہے۔ اب ایک دن کی بات ہے کہ اس غرور میں کہیں باہر جا رہا تھا، تو سنیے گا۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ نکلا اپنی قوم پر اپنی شان و بان کے ساتھ، زینت یعنی جو اس کا شان تھا، آگے پیچھے اس کے ہر کارے نکلا۔ اب جن کو دنیا کی طمع تھی، کیا کہا؟ جنہوں نے دنیا کو چاہا، یا لیت لنا، کاش کہ ہمیں بھی ایسی ہی ملتا جیسے قارون کو ملا ہے، وہ تو بڑے ہی نصیب والا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، کہا۔ اور ایک جماعت نے کہا، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ یہ دوسری پارٹی کون سی؟ جنہیں علم دیا گیا، تو قارون نے بھی کہا کہ اعلی علم، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اعلی علم، تو معلوم ہوا کہ علم دو قسم کا، ایک جھوٹا یعنی غیر حقیقی، یہ حقیقی علم، اس کے پاس غیر حقیقی علم تھا، یہ حق علم تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم، افسوس تم ایسی بات کر رہے ہو، جو ایک جماعت نے کہا نا کہ امید ظاہر کی کہ قارون جیسا خزانہ ملے، لمن آمن و عامل صالحا، جو نیک عمل کرے یعنی ایمان لائے نیک عمل کرے تو اس کے عوض جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ثواب اللہ خیر، یہ ان سے کہا۔ مگر اور کیا کہا؟ ولا يلقاها الا الصابرون، یہ کسے نصیب ہوگا؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے آج صبر، دیکھیں بہت دفعے پڑھ چکے ہیں۔ اس صبر کے معنی اور ہیں، اس صبر کے معنی اور ہیں۔ کبھی بھی صبر صبر صبر، آیات کا سباق دیکھیے، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اے مومنوں صبر کرو کفار کے مقابلے میں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات کس کے مقابلے میں ہو رہی ہے؟ دولت کے، دولت کے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ آخرت کی طلب میں اپنی دولت کو قربان کر دے، یہ ہے صبر۔ کوئی صبر کر سکتا ہے؟ اور آخرت کی رضا میں، اللہ کی طلب میں اپنی شان، شوکت، عظمت، سیاست، اقتدار سب کو ترک کر دے۔ ترک کا مطلب وہ نہیں کہ لپیٹو، نہیں، مطلب آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس ہر ایک کا حق ادا کرو۔ آپ کے پاس شان ہے، شوکت ہے، عظمت ہے، جہاں ضد ہو گئی آخرت کی تو نہیں، اسے ترک کر دیں، مطلب ناجائز حرکت کو ترک کر دیں۔
مطلب واضح ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو سنیے یہ بات کس پر ہوئی؟ الا الصابرون۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیے، جب اس کو غرور تھا تو ہوا یہ، مختصر کیا جا رہا ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے دار یعنی جو مکان تھا خزانے کا سب زمین میں دھسا دیا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جماعت فئۃ ینصرونہ، ینصرون اس کی مدد نہیں کر سکی جب وہ دھسا جا رہا تھا سب، بہت مشہور ہے قصہ، من دون اللہ کے مقابلے میں، اور خود بھی وما کان من المنتصرین، خود بھی اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ تو فرق ہوا تا میں اور بغیر تا میں۔ بغیر تا کے جو ہے کوئی جماعت اس کی مدد نہیں کر سکی، اور جب تا آیا تو خود کو بھی وہ بچا نہیں سکا۔ اب جب یہ حالت ہوئی، باہر نکلا، لوگوں نے طمع لالچ کی کہ کاش ہمیں ایسی دولت ملتی، جن کے پاس علم حقیقی تھا انہوں نے سمجھایا، اور جب یہ دھس گیا تو سنیے اب، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ کون سا گروہ؟ جس نے تمنا ظاہر کی تھی، دیکھو کیسے اللہ نے انہیں بچایا، رجوع کر لیا، یہی ہے توبہ، فوراً رجوع۔ جنہوں نے تمنا کی تھی جب انہوں نے دیکھا، یعنی گزشتہ کل، کہنے لگے کہ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، افسوس افسوس، حسرت، یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق پھیلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ مطلب انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں جو اللہ نے رزق کم دیا تھا یہ اس کی مشیت پر تھا، اور شکر کیا، لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا احسان ہم پر نہیں ہوتا تو ہم ہماری اس بات کے عوض دھس جاتے تھے اس کے ساتھ، لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ ہے رجوع مومنین کا، کہ اپنی خطا، اور اللہ تعالیٰ صرف منہ زبانی کہنے سے گرفت نہیں کرتے بلکہ موقع دیتے ہیں، تو یہ ان کو نصیحت مل گئی۔ اب نصیحتیں چل رہی ہیں، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ یہ آخرت کا گھر ہم اسے دیں گے کس کے لیے؟ جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں کرتے۔ تکبر آپ جانتے ہیں، ابھی فساد کی بھی وضاحت ہو چکی کہ اللہ کے قانون میں مداخلت نہیں، اور اللہ کی طلب میں ہر چیز کو قربان، اور بندگی کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے، یہ تو انہیں جو ہے فلاح نہیں ملتی۔ لیکن والعاقبۃ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے نیک انجام، اچھا انجام، اس کی شرح اگلی آیت میں ہے، تو سنیے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ غور سے سنیے، جو کوئی نیکی لے کر آئے، فلہ خیر منها، اچھا آپ نے ایک نیکی کی، فلہ خیر منها، اس سے بہتر، بھائی کیوں؟ ذرا سوچیں، آپ نے نیکی کی، کوئی بھی نیکی، روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ کی نا، ہم نے کس پوزیشن میں کی؟ بندے کی حیثیت سے کی، ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، ہمیں دینے والا کون؟ اللہ، تو اللہ ہمیں کس حیثیت سے دے گا؟ ہماری حیثیت سے نہیں، اپنی حیثیت سے دے گا۔ تو اس کی ذات کیا ہے؟ او الحی القیوم المقدس، اعلیٰ و ارفع الکبیر، تو وہ جب ہمیں دے گا تو اپنی حیثیت سے دے گا۔ دیکھیے ہم لوگ بھی ہدایت دیتے ہیں مگر اپنی بشری حیثیت سے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت سے دیں گے، یہ ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن جب ملے گا جی تو بے حساب، آمین یا رب العالمین۔ چلیے، اب انسان ہیں، کمزور ہیں، بشر ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ٹانگیں آگے کرتے ہیں، ٹیکا دیتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، خود کی تو فکر نہیں، بس دوسروں کی فکر لگی رہتی۔ کوئی کمزور آدمی ہے تو میں بار بار کہتا ہوں بھائی وہ بندہ ہے، اس کی فکر نہ کرے، وہ اس لیے ٹیکا دیے ہوئے کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، میں ٹیکا دے کے بیٹھا ہوں، بتائیے
کمزوری کا اظہار کیا نا، تو ہم کمزور ہیں یہ سوچے ہی نہیں. تو سنیے، ومن جاء بالسیئۃ، اگر کوئی برائی کرتا ہے، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، جو انہوں نے کیا نا اسی کی سزا ملے گی. انہوں نے جو کی خطا اسی کے عوض، چونکہ اللہ تعالیٰ کوئی عوض نہیں دے رہے ہیں بلکہ خطا، اور یہ تو توبہ سے معاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب سورہ قصص کا اختتام ہے، اب ذرا سننے کے لیے تیار رہیے گا. یہ تو طلاق کے مسائل جو ہے ضروریات میں سے تھے اور خلا کے، لیکن اب جو اختتام بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے، سنیے گا. اور یہ کہا جا رہا ہے رسول سے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو جب رسول سے کہا جا رہا ہے تو ہم سے بھی کہا جا رہا ہے. تو دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. ترجمہ کیے دیتا ہوں، پھر ابن عباس کی تفسیر تو سمجھ جائیں گے. کہ جس نے اے رسول تم پر قرآن فرض کیا، ایک بات، وہ تمہیں لوٹائے گا معاد کی طرف. معاد کی طرف فوراً ہمارا تصور جاتا ہے قیامت. تو معاد سے مراد کیا؟ مکہ. کہہ دو میرا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا اور کون سری گمراہی میں ہے. تو ابن عباس کیا کہتے ہیں سنیے گا. سب سے پہلی بات شان نزول کی. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف رخ کیا. دیکھیے ہم لوگ جب اپنے وطن سے آتے ہیں یا جدہ میں ہیں برسوں سے، آخری سفر میں کیسی کیفیت ہوتی ہے دل میں کہ جہاں پر 10 سال 20 سال ہیں چھوڑتے وقت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن تھا جی، 40 سال پھر 13 سال. تو آپ کی توجہ کہاں تھی؟ مکے کی طرف. اور یہ آپ کو بخاری میں اسی آیت کی شرح میں ملے گا، صرف میں آپ تک نقل کرتا ہوں. تو کیا فرمایا ابن عباس نے کہ معاد سے مراد کیا؟ مکہ. اچھا آخرت بھی معاد ہے، لیکن موافقت کیسی؟ دیکھیے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں. تو ہم معاد کی طرف جائیں گے یعنی کہ کہاں لوٹیں گے؟ اپنے گھر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا گیا کہ آپ بھی لوٹو گے اپنے گھر. اور یہ بشارت کتنے سال کے بعد؟ 8ویں ہجری میں فتح مکہ ہوا. یہ تو بہت اچھا. اب دوسرا شان نزول اسی آیت میں، وہ جو آیت ہے کہ نبی کو کسی اور شخص کو نہیں بنایا طائف اور مکہ کی بستیوں میں سے، اس کا جواب ہے. یعنی قریش نے اعتراض کیا تھا کہ یہی ملا اس شخص، یعنی اللہ کو کوئی اور نظر ہی نہیں آیا. کوئی طائف کا کوئی رئیس ہوتا اور مکے کا کوئی رئیس ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے کر آئے گا. من جاء بالہدی. طائف کا رئیس اور مکے کا سرپنچ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوب جانتے ہیں کہ کون گمراہ ہے. تو یہ اس آیت کا مطلب ہوا. لیکن ابھی ایک مطلب باقی ہے جو بہت اہم ہے. کیا ہے؟ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ اور ہم کہاں ہیں؟ ان الذی فرض علیک القرآن. کیا مطلب فرض؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، نماز فرض کی گئی، زکوٰۃ فرض کی گئی. کیا مطلب فرض کا؟ عمل. بھائی نماز فرض کی گئی، عمل کرو. اور میں نے کس کا ذکر کیا؟ نماز فرض کی گئی، روزہ فرض کیا گیا، عمل کرو. تو قرآن فرض کیا گیا، احترام کرو. اے رسول اس قرآن پر عمل کرو. تو عمل کیسے ہوگا؟ پڑھنا، سمجھنا. ابھی ہمارے لیے ترجمہ کا ایک لفظ زیادہ اضافہ کرنا پڑے گا، ایڈ کرنا پڑے گا. ترجمہ، قواعد سے شد بدھ اور تفہیم، مفہوم. نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھیے ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ قرآن شریف آپ پڑھیں گے ناظرہ تو اس کا بھی ثواب ملے گا، مگر کیا کہا جا رہا ہے؟ فرض علیک القرآن. فرض قرآن کا اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک ہم عمل نہ کریں. عمل کرنے کے لیے کیا؟ شہادت حق کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ دوسروں تک پہنچائیں کہ شہادت پہنچائیں. مزار والوں کے پاس جائیں، کربلا والوں کے پاس جائیں، یہ شہادت حق ادا کریں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لیکن نہیں،
اور یہ جماعتوں کی سرحدوں کو چھوڑ دیں، رہیں جماعت میں، اس سے جہاں جو جماعت کام کرے اس میں شامل رہیں، کیونکہ وہی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ملیں، لیکن قید نہ رکھیں، اور مذاہب کی بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور یقین مانیے کہ یہ پیغام ایسا ہے کس کا؟ اسلام اور دین۔ مگر مشکل ہے، کیونکہ کتابوں سے لوگوں کا ذہن جو ہے نا، تصور، یعنی جیسے کہ بتلایا میں نے تعلیم الاسلام، تعلیم الدین۔ اب ہم آگے کی آیت شروع کر رہے ہیں، سنیے گا۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ یہ بھی آیت اور اگلی آیت بہت اہم ہے، سنتے رہیے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، تمہیں تو کوئی امید نہیں تھی کہ تمہارے پاس کتاب آئے گی، مگر اللہ کی، تیرے رب کی رحمت سے یہ کتاب آئی، لہذا تم کافروں کے مدد مت کرو، اور یہ لوگ تمہیں نہ روکیں بعد اس کے کہ تمہاری طرف یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور مشرکین میں سے ان میں شامل نہ ہو جاؤ۔ کیا درس ہے ہمیں اس میں؟ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خیال بھی نہیں تھا کہ غار ہرا میں فرشتہ آئے گا۔ دیکھو کہہ رہے ہیں وما کنت ترجو، امید بھی، اور ایک جگہ وما کنت تدری مل ایمان ولل کتاب، بالکل واضح ہے۔ لیکن ہمارے دوست بھائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہی آپ کو نبی بنا دیا گیا، پیدائش بھی نہ آدم سے پہلے۔ جی تو دیکھیے آیتیں کیا کیا کہتی ہیں۔ آپ چاہتے بھی نہیں تھے کہ کتاب آپ پر اترے گی، آپ کو علم بھی نہیں، احساس بھی نہیں، بس وہ تو آپ پریشان سے تھے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، پریشان سے تھے۔ اور قصہ بھی بتلا چکا ہوں کہ ہاتھ جو ہے ایک بت کا ٹوٹ گیا تھا، تو لوگ حیران و پریشان تھے، تو ان سے بھی پوچھا، وہ تو محمد کہتے تھے نا، ارے کوئی ہے جو اس کا ہاتھ جوڑے، تو آپ اپنے من میں ہنس دیے کہ یہ کیسا تمہارا بت اور ہاتھ اس کا جوائن کرنے کے لیے دوسرے کو بلا رہے ہیں۔ یہ پریشانی تھی۔ وہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا کے معنی کیا؟ گمراہ نہیں، مضطر، پریشان حال تھے، تو اسی بہانے سے وہ اللہ کو تلاش میں جاتے تھے، فہدا، یہ مراد ہے۔ تو آپ کو کوئی امید نہیں تھی، آپ کو کوئی چاہت نہیں تھی، آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا، لہٰذا ہم نے جو آپ کو یہ کتاب دی، رحمتم من ربک، کیا ہے یہ؟ رحمت۔ تو ہمارے پاس کیا ہے یہ؟ رحمت۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے، تو ہم اگر اس کے ساتھ لگے رہیں گے انشاءاللہ جان کنی کے وقت، جان کنی تو سمجھ رہے ہیں نا، موت کے وقت، قبر میں اتارنے کے وقت اور اٹھنے کے وقت اور پلسرال پر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کرے گا۔ دیکھیے بغیر مانگے دیا ہے اس نے، بغیر مانگے، رحمت من ربک ہمارے پاس ہے۔ تو جب اس پر تھوڑی محنت کریں گے، تھوڑی سی مطلب اپنی استطاعت کے مطابق، تو ان مواقع پر ضرور رحم کرے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ لیکن یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کافروں کی مدد مت کرو؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے، نہیں نہیں، یہ کافروں کی توبیخ کہ یہ اس کے مستحق ہی نہیں کہ ان کی کوئی مدد کرو۔ یہاں کیا بات ہے؟ شرک اور یہ اللہ کے خلاف کسی کو پارٹنر، کسی کو کھڑا کرنا، کچھ بھی مدد نہ کریں، باقی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ خود ہی پریشان تھے۔ جی اور دوسری بات کہ یہ لوگ نہ روکیں آپ کو ان آیات اللہ، اللہ کے آیتوں سے، بعد اس کے کہ آپ پر اتری۔ تو یہ ہمیں بھی سبق ہے کہ ہمارے پاس قرآن جو ہے بطور رحمت کے ہمارے پاس ہے، لہٰذا ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی، ہم ساری دنیا ہماری دشمن ہو جائے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف پکارو۔ ہم پکارتے ہیں، اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں، یعنی بلاؤ، دعوت دو۔ کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ ہم کہاں دعوت دیتے ہیں اپنے رب کی طرف؟ ذرا سوچئے، ایک اگرچہ بات بہت تلخ رہے گی، ہم دعوتیں نہیں دیتے اللہ کی طرف، کہاں دعوت دیتے ہیں ہم؟ جتنے بھی یہ مبلغین ہیں، ان میں ایک نقطہ پایا جاتا ہے کہ فلاں جماعت والے کو اپنی جماعت میں شامل کریں، ہے نا؟ جی یہی کرتے ہیں نا۔
میں کہتا ہوں بھائی دیکھیے یہ زمانہ یہ نہیں کہ کوئی حنفی ہے تو اس کو شافعی بناؤ، یا شافعی ہے تو حنفی بناؤ، یا جماعت میں تو ہماری جماعت میں لاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے. انہیں جمع کرو. جمع کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اسلام، دین اور قرآن اور حدیث صحیحہ، اور کوئی ہے اس نام پر جمع کرو. یقین مانیے یہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے چنگاری رکھی ہے قرآن کو تسلیم کرنے کی. جب آپ کوئی بات قرآن سے بتائیں گے تو اس کے دل میں اترے گی. دیکھیے میں نے بتلایا آپ کو خلا کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا حوالہ نہیں دیا ہے، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، اور شاید میں پوسٹ کر چکا ہوں. اب اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ 3 مہینے، تو آپ کس کو مانیں گے؟ کسے مانیں گے؟ جو عمل رسول ہے، اور عورت کی عزت اسی میں ہے. بہرحال اس کو یاد رکھیے گا. چلیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ یہ کیا بات ہے، مشرکین میں سے نہ ہوئے، پھر کہا جا رہا ہے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مشرکین کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں نہ ہوں. تو سنیے گا کیوں کہا جا رہا ہے. یہ گائے کی پرستش کہاں ہوتی تھی؟ سب سے پہلے گائے کی پوجا مصر میں ہے نا. تو جس چیز کی پوجا کی جاتی ہے اگر ایمان لاتے ہو تو اسی چیز کو ذبح کرو. جی، اگر پتھر کی پوجا کرتے ہو، ایمان لاتے ہو تو پتھر کو توڑو. لکڑی کی پوجا کرتے ہو، ایمان لا رہے ہو تو لکڑی کو جلاؤ. جی، تو یہ روکتے تھے کہ تمہارے باپ دادا کا دین جو ہے تم چھوڑ رہے ہو، لہٰذا انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ شرک، جو شرک کرتے ہیں اس کی قباحت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ شرک ایسا کبھی فعل ہے کہ آپ ان میں شامل نہیں ہونا. اور پھر اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. آخری آیت ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. میم کراس میم. لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون. جی، اس میم کا نام کیا ہے؟ کراس میم. ایک میم ہوتا ہے لمبا آدم کا. آج کل تو آدم آپ پڑھاتے نہیں نا، لیکن آدم میں جو میم ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے. جی، تو جہاں پر آدم والا میم ہونا وہاں مطلب کیا ہے کہ گناہ کرو، وہاں رکنے نہ رکنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور یہ جو کراس میم ہے آپ رک جائیں، ورنہ معنی میں دیکھیے کئی سی کا بات ہوتی ہے. میرے ساتھ میں رہیے. اللہ کے سوا کسی کو دوسرے کو مت پکارو. اسٹاپ کریں، خلاص رک جاؤ. اگر آپ نے نہیں رکے تو کیا معنی ہو گیا پتہ ہے؟ دیکھیے، اللہ کے سوا مت پکارو کسی دوسرے کو جس کے سوا کوئی معبود نہیں. کب بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں، تو کتنی بڑی محنت کی. اچھا، اس میں اختلاف نہیں اردو پرنٹ والے ہوں کہ فارسی والے ہوں کہ عربی والے ہوں، کیونکہ بہت اہم موضوع ہے. رک جائیے. تو کوشش کیجئے جہاں کراس میم ہو. اب وہ یاد نہیں رہے گا نا، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ میم 2 قسم کے ہوتے ہیں. جی، تو رک جائے گا. تو یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش مت کرو، خلاص مت پکارو. بات ختم ہو گئی. اب ابتدا، یعنی اسے کہتے ہیں کہ اب بات پیش کی جا رہی ہے. کیا بات کی جا رہی ہے؟ لا الہ الا ہو، معبود تو وہی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ساری چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں سوائے اللہ کا چہرہ. لہ الحکم، اسی کی حکومت، اسی کا اقتدار، اسی کا فیصلہ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. تو جب اسی کا حکم ہے، اسی کا فیصلہ ہے، تو اسی کی پرستش کرنی چاہیے اور کسی کی نہیں. اطاعت بھی اسی کی کریں، قسمیں بھی اسی کی کھائیں، نذرانے بھی اسی کے نام کے کریں. اسی کا حق ہے. کتنا کہا جائے اس پر. اسی ایک آیت کو لے کر آپ 15-20 منٹ درس دے سکتے ہیں. مگر یہاں جو میں موضوع آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں. سوال پوچھیں گے تو کیا سوال؟ ہاں، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب ہلاک ہوں گے تو کیا فرشتے بھی ہلاک ہوں گے؟ ہے نا. جی، یہ سوال بہت اہم ہے. پوچھیں گے، پوچھتے رہتے ہیں. اب نہ جانے وہ کیوں پوچھتے ہیں. پوچھنا بھی چاہے، تحقیق کرنا بھی چاہے، لیکن ایسی باتوں کو سیکھنا تو درسگاہ میں آنے کی کوشش کریں. تو سنیے گا، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یہاں تک عیسیٰ ابن مریم بھی. جانتے ہیں آپ، چونکہ جب تک کہ کس پر موت طاری نہ ہو تو جنت، یہ ایک اصول ہے، قانون ہے. تو فرشتے کیا ہیں؟ اب یہ ہم پریشان کیوں؟ سب سے پہلی بات، پہلی ہی ابتدائی صفحے پر الذین یؤمنون بالغیب، ہماری صفت کیا ہے؟
بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. کس پر؟ آمنت باللہ و ملائکتی. سیکنڈ نمبر فرشتوں کا ہے، پھر کتابوں کا ہے، پھر رسولوں کا ہے نا جی. اب آپ بتائیں کہ جب ہمارا ایمان فرشتوں پر غیب پر ہے نہ کہ جاننے پر، لہٰذا یہ علم خارج ہوا، ضروری نہیں، کیونکہ ہم غیب پر ایمان لائے. اب ہم کھوج میں لگے رہیں اور سرچ کرنے کی کوشش کریں کہ فرشتے بھی فوت ہوں گے. اور دوسرا سوال کہ جب آسمان ٹوٹ جائے گا تو فرشتے کہاں کھڑے رہیں گے؟ تو ان کو بھی یہی جواب دیں، الذین یؤمنون بالغیب آمنت باللہ و ملائکتی. جواب معقول جی. مگر پھر بھی میں آپ کو بتائے گا، بڑی فکر ہے ہمیں فرشتے کہاں کھڑے رہیں گے. بھائی ہم کہاں کھڑے رہیں گے؟ دعا کوشش تو یہ کرنا چاہے تو سنیے گا. نص میں کسی جگہ اس کا ذکر نہیں. دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے، ہر شے فنا ہوگی، بالکل صحیح ہے. لیکن کون؟ فرشتے بھی فنا ہوں گے. اس لیے لوگوں نے قیاس کیا، جیسے میں نے بتلایا نا کہ فقہا نے قیاس کیا کہ طلاق کی عدت 3 تو خلا کی عدت بھی 3. ظہر کے پہلے کتنے رکعت؟ 4 تو جمعہ میں بھی 4. اس کا نام ہے قیاس. تو لوگوں نے قیاس کیا ہے، تو قیاس میں کوئی تعین نہیں. بعضوں نے کہا کہ ہاں کل شیء ہالک، تو فرشتے مریں گے فوراً زندہ ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ ان کی رائے. اب آپ اس کو فتویٰ کے تو معنی آپ سمجھتے ہیں، کوئی بھی فتویٰ ہو، کسی کا بھی ہو، فتویٰ کا مطلب کیا؟ ان کی رائے. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ جو حالکن، چونکہ فرشتے ایسا ہیں کہ ان کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ فرشتے کے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے، یہ تو جناتوں کے لیے اور انسانوں کے لیے، لہذا فرشتے اس سے مستثنا ہے، تو شاید وہ ہلاک نہ ہوں گے. اور بعضوں نے اس کا مطلب یہ لیا. بہرحال یہ اختلافات ہیں، تو میں نے واضح کر کے بتلا دیا. تو اصل مقصد یہ ہے کہ یہ سورہ قصص میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں، آپ لوگ سن چکے ہیں. قصص اور پھر قصص میں فرق میں نے بتایا. پھر اس میں ابھی تو آج قرآن کا جو ہے، آپ یقین مانیے کہ قرآن میں آپ سے جتنا ہو سکے محنت کریں قرآن کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، تو اس میں برکت ہوگی اور رحمت حاصل ہوگی. تو اسی کے ساتھ ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جو ہے قائم دائم رکھے جو ہم نے یہ اٹھایا ہے. اور یقیناً آپ لوگ بھی اس میں شریک ہیں، چونکہ میں نے بتلایا تھا کہ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ صرف ٹرسٹیوں کو نہیں، جو شریک ہوتے ہیں وہ بھی نماز قائم کرنے میں شریک ہیں. بھائی ایک مسجد بنی، ٹرسٹیوں نے پیسہ لگایا، لوگ نہیں جائیں گے تو پھر تو مسجد میں جانا، آپ نماز قائم کرنے میں شریک ہیں. تو یہ جو ہمارے درست چل رہے ہیں آج زمانے سے، تو آپ جو ہیں اس میں شریک ہیں، آپ اس کو قائم کرنے والے. مجرد آ کر بیٹھنا یہ بھی آپ کی شرکت کا باعث بنے گا. اور الحمدللہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مختلف جماعتوں سے ہیں لیکن آ کر بیٹھے ہیں. یہ بھی ایک بہت اچھا آپ کا وسعت قلبی ہے، اس لیے کہ آپ جماعتوں کو نہ دیکھیں، آپ آئیے قرآن کی طرف. قرآن ہر ایک جماعت کا ہے نا، قرآن تو ہر ایک جماعت کا ہے. تو دعا کریں. بہرحال میں یہ آج کا جو اختتام ہے، اس کے بعد میں کچھ ضروری کام سے جا رہا ہوں، اور پھر رمضان بھی آ رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ کچھ عید ملن رکھیں گے تو اس وقت آپ کو اجازت دے دی جائے گی. دعا کریں کہ یہ ہمارا حلقہ ہے، تسبیح کے دانے ہیں ہم، اور ایک اچھے کام پر لگے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ یہاں پر جمع کرے، اور دعا آپ کے ہمارے ساتھ میں رہیں گی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اور آخر میں یہ کلمات کے فکر، تدبر. تو قوم کی فکر جو ہے جب فنا ہو جاتی ہے، یہ تدبر، غور و خوض، تب اس کی عظمت بھی فنا ہو جاتی ہے. تو اس فکر کو لے کے رکھیں. چلیے اب آپ کو ہم موقع دیتے ہیں، جو بھی ہے وہ کچھ تشنگی رہی ہو. نہیں وہ تیاری میں رہے گا، خریدی وغیرہ. تو جی ہاں، اب چونکہ قصص ختم ہوا نا تو اب شروع کیا کرتے ہیں. ویسے ہاں ایک چیز ہے کہ جب ہم فارغ ہو جائیں گے نا تو شعبان کا آخر ہوگا تو ہم آپ کو رمضان کے کلپ بھیجتے جائیں گے انشاءاللہ.
تو وہ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوا کہ نہیں ہر ہفتہ بلکہ ہفتے میں 2 دفعے 20-20 منٹ کے روزے کی نیت سے. اب شعبان کی ضرورت نہیں, سب جان چکے ہیں بارات کا مسئلہ, تو وضاحت ضرورت نہیں, لیکن ہم انشاءاللہ تو آپ سنیے اس کو, وہی طریقہ رہے گا عمل اور پریکٹیکل کا. وہ چونکہ عام طور پر لوگ حدیث وغیرہ باقاعدہ پڑھتے ہیں اور اس میں وقت جاتا ہے نا, تو ہم اس کو کیسے عمل کریں, کیسے نیت کریں, یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ. چلیے جی. ہاں 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 جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کھلا چاہتی ہے اور وہ بہت زیادہ مانگ رہا ہے, جیسے کہ 20,000 آج دوسری بیوی کو لانے. ہاں کتنے؟ ہاں 20 لاکھ. ہاں 20,000 میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. نہیں, غریبوں کے لیے 20,000 بھی مشکل ہے, چونکہ گجرات میں 500 روپے میں شادی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, تو 20,000 بھی ان لوگوں کے لیے مشکل ہے. تو اس کا طریقہ ہے جو میں نے بتایا نا, شاید فسق تفریق کا بتایا نا. ہاں اس کا, ہاں جی فسق کا, چونکہ واقعی اللہ تعالیٰ نے بھی عورت کو یہ عظمت دی ہے کہ اگر وہ خلا پر راضی نہیں ہے تو تفریق. اور ساری دنیا کو پتہ ہے تفریق کیا ہے. کتنے ایسے امیر معاویہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام جدا جدا, اور آج بھی جی نہیں لے دینا کچھ نہیں, کچھ لینا دینا دے, مہر ہوگا تو اس کو دینا ہوگی جی. مہر تو قرضہ ہے نا. تو بہرحال ایسے ہوئے ہیں, ایسے چونکہ میں نے یہی بتلایا کہ کچھ عورتوں میں نے دیکھا ہے کہ بالکل یعنی برداشت کے باہر ماحول ہے, تو لہٰذا اللہ نے اسے حق دیا ہے کہ طلاق کو خریدے یا ہے کہ پھر تفریق. تو یہ عورتوں کی عظمت ہے. تو یہی میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. آج عورت کی عظمت کیا ہے کہ 3 طلاق کو حلالے کے لیے سپورٹ کر دو. یہ مفتی حضرات کے سامنے بتائے کیا عورت کی عظمت کس میں ہے. اور آتے ہیں لوگ میرے پاس, میں نے کہا رجوع کرو, تجدید نکاح کرو, تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بچے ہیں. چلیے اور کچھ. ہاں جی ہاں ہاں, ان کا سوال سنیں نا کہ نکاح میں لکھ دیا جائے کہ طلاق کا حق لڑکی کو بھی ہے. یہ اسلام میں نہیں, غیر اسلام والوں نے اس کو اگریمنٹ کرتے ہیں. یہ جو چرچ وغیرہ میں شادیاں ہوتی ہیں نا, وہاں دونوں کو حق رہتا ہے, بلکہ وہاں حق عورت کو ہی رکھتا ہے. وہ اکثر اخبار میں کہ میں طلاق دیتی ہوں, وہ شوہر کہتا ہے کہ مجھے طلاق دو, تو وہ صحیح ہے, لیکن ان کے نزدیک, وہ جو مذاہب والے ہیں نا ان کے نزدیک, اسلام میں نہیں. اسلام میں طلاق کا حق کسے, مرد کو, لیکن طلاق خرید سکتی ہے کون, عورت, جس کو ہم کھلا تو کھلا میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا. اور پھر تیسرا حق کس کا, قاضی کا جی. تو اسلام ایک پاکیزہ دین ہے. چلیے ماشاءاللہ, پوچھتے رہیں جی. ہاں اس لیے کہ آپ کی بیگم شریف ہے. جن کی بیگم شریف نہ ہو تو ان سے پوچھے کتنی دفعہ بولتی طلاق دو طلاق دو طلاق دو. اب یہ تو اللہ کا شکر کریں آپ کہ آپ سے اس نے تقاضا نہیں کی. صحیح ہے نا, چونکہ عورتوں کے اندر مزاج ہے کہ اگر اس کے اختیار دیا جاتا تو کتنے شوہر تبدیل کرتی. ٹھیک ہے, چلیے, اس کا مزاج ہے ایسا, اور مانگتے ہیں ذرا سی بات پر. تو مرد جو ہے تحمل کرتا ہے, برداشت کرتا ہے. اب یہ کہ اس کا مزاج ہے, لیکن اس ایسا مزاج ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اسے خلا کا پاور دیا ہے. تو کریں سوال. ماشاءاللہ. چلیے.